یہ پچھلے پروگرام میں ہو گیا تھا، ذرا میں نے جلدی سے جواب دیا تھا، دوبارہ لے لیتے ہیں۔ کسی نے ایک شعر اس طرح پڑھا، شعر تو نہیں ہے کہ عبارت لکھی ہوئی تھی ایک پوسٹ پہ کہ جہاں میں کوئی کندھا نہ ملا سو ہم بروز حشر خدا سے لپٹ کر روئیں گے، اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں آج کل سوشل میڈیا پر سب کی رسائی ہے اور ہر ایک اپنی اپنی طبع آزمائی کرتا ہے۔ جو اس کے ذہن میں شیطان خرافات ڈال دیتا ہے، اسے اچھی محسوس ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے اس کو پبلک میں شیئر کر لوں۔ لیکن میری گزارش ہے تمام خاص طور پر ایسے لڑکے اور لڑکیوں سے، بچوں بچیوں سے کہ جو سوشل میڈیا کو اپنے معافی ضمیر کے بیان کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ خدارا جب آپ ایسی کوئی چیز جو خاص طور پہ مذہب سے تعلق رکھتی ہو، اللہ، رسول، آسمانی کتابوں، فرشتوں سے تعلق رکھتی ہے تو یا اس طرح جنت، دوزخ، جنوں سے، تو پہلے کسی عالم دین سے مشورہ ضرور کر لیں، ورنہ آپ ہو سکتا ہے آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں۔ جیسے یہ انہوں نے کہا کہ یہاں کوئی کندھا نہیں ملا تو برود قیامت اللہ سے حشر میں لپٹ کر روئیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ حشر میں تمہیں مہلت ملے گی کہ تم جا کر اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکو، اور کیا اللہ تعالیٰ کوئی جسمانیت رکھتا ہے کہ آپ اس کے قریب ہو جائیں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ لپٹنا اسی چیز سے ہوتا ہے جو جسم رکھتی ہے، ایک مادی شے ہوتی ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے پاک و صاف ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ تو آپ مجھ سے لپٹ سکتے ہیں، ہم اس ٹیبل کو پکڑ سکتے ہیں، پنکھے کو پکڑ سکتے ہیں، یہ چونکہ مادی اشیاء ہیں، فزیکلی طور پہ ان کا وجود ہے، یہ نظر آتی ہیں اور یہ ایک جگہ کے اندر ہوتی ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ ہم اس کی مثل نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ تمام ان عوارضات سے پاک و صاف ہے۔ لہذا اس طرح کے جملے لکھ کر ایک ایسا تصور پیش کرنا کہ اگر کوئی کم علم آدمی ہے اس شعر کو پڑھ کے اس کے ذہن میں یا بچوں کے ذہن میں تصور آئے گا کہ اچھا اس کا مطلب ہے اللہ ایک مادی وجود رکھتا ہے، ہم اس کے قریب ہو سکتے ہیں، اس کو ٹچ کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ اس کو لپٹ سکتے ہیں، اور یہ تمام غیر اسلامی تصورات ہیں۔ بلکہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے تو فقہاء کے نزدیک وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ لہذا ایسے افراد کو چاہیے کہ وہ تجدید ایمان کریں، تجدید نکاح کریں اگر شادی شدہ ہیں، اور